حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی نفی کرو دوسرے کی نفی خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں چار پائی بنتے ہیں، اس میں دو رسیاں ہوتی ہیں، ایک تانا ہوتا ہے ایک مانا ہوتا ہے۔ ایک رسی توڑ دی جائے دوسرے کا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح سمجھو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ آپس میں اس طرح ہیں کہ اگر ایک کو نہ مانا جائے دوسرے کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی اذانوں کے اندر باقاعدہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جہاں پر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اشہد ان علی ولی اللہ وصیہ رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، آپ نے کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلٍ، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی فاصلے کے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ تینوں خلفاء کرام کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خلیفتہ بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کہتے ہیں خلیفہ اگر ہے تو صرف حضرت علی رضی اللہ، وہ تینوں خلفاء راشدین المہدیین کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تینوں خلفاء معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ غاصبانہ تھے، انہوں نے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، حق جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لہذا انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا، ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے۔ بات میری سمجھ آئی ہے نا؟ اب تھوڑا سا ذرا وہ کہتے ہیں نا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بات سنو۔ غاصبانہ قبضہ ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ ہے، ظلمن قبضہ کر لیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، اگر میں کسی کی دکان پر قبضہ کر لیتا ہوں، کیا کر لیتا ہوں؟ غاصبانہ قبضہ، ظلم سے جبر سے قبضہ کر لیتا ہوں، اس دکان پر میں کاروبار کروں گا، میری آمدن حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ تھوڑا سوچیے آواز میں۔ بلکہ یقین جانو مسئلہ یہاں تک ہے، اگر ایک بندہ کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنا دیتا ہے، کیا بنا دیتا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، فرمایا لیکن اگر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بناؤ گے، وہاں نماز پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اس میں وہ کاروبار کر رہا ہے، کاروبار چاہے حلال کر رہا ہے، لیکن اس کی آمدن حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولو۔ میں کہتا ہوں کہ فرض محال جو بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خلافت جو تھی وہ غاصبانہ تھی،
تو بھائی اگر وہ غاصبانہ تھے معاذ اللہ تو ان کی آمدن حلال ہوئی کہ حرام ہوئی؟ اونچی بولو ذرا یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ تو اسی آمدن میں سے اہل بیت اطہار کے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، تو ان کے گھروں میں کیا جاتا تھا؟ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں بات آ رہی تو آؤ میں ایک اور بڑی زبردست مثال دوں، اس کا جواب آج تک کوئی بندہ نہیں دے سکا اور نہ ہی کوئی دے سکے گا۔ یہ جو بے ادبیاں گستاخیاں کرنے والے صحابہ کرام کی شان میں ان کی خلافت کو نہیں مانتے، میرا یہ چیلنج ہے وہ اس کا جواب مجھے دے کے دے۔ شہزادی شہر بانو، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا ہے تو یہ مال غنیمت میں آئی ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہے، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایران کس کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہزادی شہر بانو مال غنیمت میں آئی ہیں۔ کس میں آئی ہیں؟ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشورہ یہ دیا کہ یہ دنیا کی شہزادی ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی شادی آپ اپنے بیٹے سے کریں۔ میں کہتا ہوں وہ افراد جو صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں یہ اہل بیت اطہار کے حق میں نہیں تھے، ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین ہیں، لوگ مشورہ دے رہے ہیں یہ دنیا کی شہزادی ہے، آپ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی شہزادی ہے، میں اس کی شادی دین کے شہزادے سے کروں گا۔ آپ نے اس کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کری۔ کن کے ساتھ کر دی؟ اگر صحابہ کرام کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہوتی، آپ کبھی ایسا کرتے؟ اب آگے چلیے، حضرت شہزادی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو صاحبزادے علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، یہ ان کے تینوں شہزادے۔ علی اکبر بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب صرف علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہا گیا، یہ بیمار تھے، یہ اس میدان کربلا میں بچے۔ مردوں میں سید زادوں میں صرف یہ اکیلے ہی بچے، اور سیدوں کی جتنی نسل چلتی ہے یہ امام زین العابدین سے چلتی ہے۔ سیدوں کی جتنی بھی آپ کو نسل نظر آ رہی ہے یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، کیونکہ جتنے بھی شہزادے تھے وہ سارے کے سارے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اور سیدوں کی جو آل چل رہی ہے حضرت امام زین العابدین سے چل رہی ہے۔ اور یہ بیٹے کس کے ہیں؟ شہزادی شہر بانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی ہیں، جن کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھایا، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت میں آئی ہیں۔
اب تھوڑا سا ذرا غور کرو، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غاصبانہ کہتا ہے، ارے وہ اگر غاصبانہ خلافت ہے تو ان کی ساری کمائی بھی غاصبانہ ہوئی، تو شہزادی شہر بانو اور پھر سیدوں کی ساری آل کو کس کھاتے میں ڈالو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر خلافت غاصبانہ ہے تو ان کی ساری آمدن غاصبانہ ہوئے گی، تو مال غنیمت بھی غاصبانہ ہوا، وہ بھی حلال نہ ہوا، تو شہزادی شہر بانو اسی میں آئی ہے، اور انہی کے بطن سے امام زین العابدین اور سیدوں کی ساری آل انہی سے چلتی ہے، تو ان ساری آل کو کس کھاتے میں ڈالو؟ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حق پر ہے اور اہل بیت اطہار بھی حق پر ہے، ہم دونوں کا ادب و احترام ہے۔